السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور کئی دفعہ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان ایک جیل ہے جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ سانس بھی نہیں لے سکتے، نہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو وہاں پہ یہ حق دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جو ریاست آزادی کے نام پر حاصل کی گئی، اسے بعد میں ایک جیل بنا دیا گیا۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، کبھی کبھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان کو کتنی کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ جب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ جناب آزادی تو ان ممالک میں ہے، آپ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق چل سکتے ہیں، آزادی کے مطابق آپ وہ تمام قانون کے دائرے میں رہ کے وہ تمام کام کر سکتے ہیں جس پر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی ہے ایک ایسا سسٹم دیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو نہ تو غلام سمجھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کسی کے پابند سمجھتے ہیں، صرف قانون کے پابند ہیں آپ۔ خبر کل ایک چل رہی تھی، مجھے سوشل میڈیا سے ملی، میں نے کہا پیچھے لگا دیتے آپ ہی دیکھ لیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارے جج کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ تو ہماری عدالتیں آج تک کسی کو انصاف دے سکی۔ آپ سب کے علم میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق کا بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ کیس کھلے گا، دوبارہ بات چیت ہوگی۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ شاید گزر چکا ہے۔ عدالتوں کی نہ تو پہلے کوئی ایسی مسالے ہمارے سامنے آئیں کہ انہوں نے ایسے کوئی کارنامے انجام دیے ہوں جس کی وجہ سے پاکستان میں عدل یا انصاف یا کوئی ایسے الفاظ آپ کو سننے کو ملے۔ اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہماری عدلیہ 130 نمبر پہ میرا جا رہی ہے۔ جب دوبارہ سروے ہوگا ہو سکتا آخری نمبر ان کا ہی ہو۔ تو جناب صورتحال یہ ہے جو آج بات کریں گے۔ پچھلے دنوں لطیف کھوسہ سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جب وہ گئے تو چیف جسٹس نے کہا جی آپ اپنے نام کے ساتھ سردار لگاتے ہیں وہ ہٹا دیں۔ پھر اس کے بیٹے نے کہا کہ میں تو نہیں ہٹاؤں گا۔ اب مجھے بتائیے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، کبھی عدالتوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام سے یہ ہٹا دیں، آپ یہ لگا لیں وہ لگا لیں؟ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ کہنے کو تو ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر کاش وہاں کے لوگ اسلام کو سمجھتے، وہاں کے لوگ انسانیت کو سمجھتے، لیکن آپ کو دور دور تک ایسے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ یہ خبر کل میں نے جب چیک کی، مجھے اور کہیں سے تو نہیں ملی، مگر یہ اخبار سے میں نے جب پڑھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو احمدی ہیں، ان کو پاکستان میں کہتے ہیں یہ قادیانی ہیں یا دوسرے لوگ بھی، وہ اب احمدی لفظ استعمال نہیں کر سکے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھیں، مرزا لکھیں اور بھی ایسی چیزیں۔ اور جب میں نے تھوڑا سا اس کا غور سے دیکھا، مطالعہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ ہائی کورٹ جو آپ کا ہے اسلام آباد کا، اس کا کارنامہ ہے، اور کہیں سے ویسے مجھے ابھی تک یہ خبر نہیں ملی، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے۔ اندازہ لگائے کہ وہاں پہ پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ انجام دیا جاتا۔ اگر یہی دھیان اگر ہم ریاست کے جو مسائل ہیں ان پہ دے، ریاست کے کارنامے آپ سب کے سامنے ہیں، جتنی عزت آج پوری دنیا میں ریاست کی ہے آپ سب کو علم ہے، مگر ہماری عدالتیں ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو احمدی ہیں یہ ساتھ احمد نہیں لکھ سکتے۔ اتنا بڑا مذاق بنایا ہوا ملک کا۔ مطلب 76 سال سے جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا، یہ جو آج کی عدالتیں ہیں جن کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نہ ان کی عزت ہے، نہ اچھا چلو چھوڑ دو انٹرنیشنل لیول، اپنے ملک میں ان کی کتنی عزت ہے؟ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ ان کی کتنی عزت ہے۔ کبھی کوئی جج فیصلہ دے کے وہاں سے انگلینڈ بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ فیصلہ دے کے عمران خان کے متعلق وہ بھاگ کے وکیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، کبھی یہ جو آپ کا چیف جسٹس
ہائی کورٹ کا ہے، اس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے فیصلے لیتا ہے، کبھی کسی جج کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، وہ کسی خاتون کے ساتھ گندے کام کر رہا ہے، اور یہ لوگ آپ کے اوپر جناب بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کے فیصلے کریں گے کہ عدل اور انصاف کیا، یہ آپ کو بتائیں۔ پاکستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان لوگوں کی کتنی مٹی پلیت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی لوگوں کو کھانے پینے کی اتنی مسائل ہیں، کسی کو بل آ گیا، کسی کو کچھ آ گیا، کسی کو کچھ آ گیا، وہ اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائے کہ ایک ملک جو بنایا گیا کہ جس میں سب آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، تمام لوگ جو ہے وہ اپنی عبادت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کر سکیں گے، وہاں پہ قوانین بنائے گئے، وہاں پہ آہستہ آہستہ ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ کسی کے اوپر بھی آپ کیس کر دے کہ جناب اس نے مجھے ایسا السلام علیکم کہا ہے، تو پھر بھی پکڑ کے اندر دے دے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے اور آپ اسے کہتے جی اس کے اوپر کیس کر دو۔ میں نے پھر اس پہ ریسرچ کی تو یہ تو کافی پروگرام اس پہ کیے جا سکتے ہیں، مگر مختصر یہ بتا دوں کہ جس اسمبلی نے اس طرح کے قوانین بنائے پہلے، ان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی ان کی مثال دے کر بتا سکے کہ انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت کی ہے، یا ان کے متعلق یہ بتا سکے کہ وہ کوئی جو بھی لوگ تھے بھٹو کے دور میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتے۔ آپ کو نہیں کوئی مثال ملے، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ شرابی کوابی ہیں، ان میں سے اکثر ایسے تھے جو غلط کاموں میں ملوث تھے۔ اسلام تو دور کی بات ہے، وہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے یاش تھے اس وقت سے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی ایک شرابی تھا، وہ خود شراب پیتا تھا اور اس نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا۔ جب ایک بندہ خود اسلام کے مطابق نہیں چل رہا، وہ دوسروں کو کیا اسلام کا سبق دے گا؟ وہ دوسروں کے متعلق اپنی رائے کیسے بتا سکتا ہے؟ کسی بھی عدالت میں جائیں آپ، پاکستان کی عدالت کے علاوہ یہ یورپ کی بات کر لیتے ہیں، تو جو گواہ ہوتا ہے اس کی ابھی پتہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کس کام میں ملوث رہا ہے، یہ 2 نمبر بندہ تو نہیں ہے، یہ کسی جرم میں تو نہیں ملوث ہے، پھر اس کی گواہی مانی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چور آ کے چوروں کی گواہی دینی شروع کر دے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کی آپ سب کے علم میں جو حالت تھی کہ سب سے جھوٹ، میرا خیال اس نے پاکستان میں دوسرے بھی بولتے ہیں پر نمبر اس کا ہی تھا، 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے وہ بندہ آیا، اور پھر اسلام کے نام پہ اس نے ایک ایسا تماشا بنایا جس کی وجہ سے پاکستان ایسی مصیبت میں پڑ گیا آپ سب کے علم میں۔ کہاں سے یہ طالبان آئے، کہاں سے یہ پاکستان کے یہ حالات ہوئے، میرا خیال ہے جو لوگ بھی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے وہ بندہ آیا، پھر اسلام کے نام پہ ریفرنڈم کرایا اس نے کہ جو اسلام کو چاہتا ہے وہ مجھے ووٹ دے دے۔ اب سب سے پہلے تو یہ بندہ پوچھے کہ اسلام نے تو جھوٹ کے اوپر سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور جھوٹ بولنے والے بندے آ کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ مجھے ووٹ دیے جائے۔ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے۔ پھر اس نے بھی کچھ آرڈیننس ایسے بنائے جس کی وجہ سے پاکستان میں، جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں، مذہبی نفرت میں اضافہ ہوا، اور یہ مذہبی نفرت ہی تھی کہ آج پاکستانی قوم جس طرح بٹی ہوئی ہے ایک قوم نہ بن سکی۔ پھر کوئی پرویز الہی جیسا آیا، اس نے آ کے نقاب فام پہ جس کا جہاں دل چاہا اس نے آ کے اسلام کے نام کے اوپر پاکستان کا مذاق بنایا۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہو چکی ہے، آپ سعودی عرب چلے جائیں، سب سے زیادہ جیب کترے وہاں پہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ پاکستانی مانگنے والے آپ کو وہاں ملیں۔ آپ دبئی چلے جائیں، وہاں جیلوں میں آپ کو پاکستانی ملیں گے ہر جگہ پہ، کیونکہ ہم نے جو عوام کے مسائل تھے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور جو عوام کے مسائل نہیں تھے اس کی طرف توجہ دی۔ عوام کی جہالت کی حالت یہ کر دی کہ نہ ان کو ہم تعلیم دے سکے، نہ ان کو اخلاقیات سکھا سکے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ اتنی گندی گالیاں دے رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی شریف آدمی سن بھی نہیں سکتا۔ اخلاقیات سے دور چلے گئے، اور ہمارے نعرے یہ ہے کہ جناب ہم کسی کو اس کے نام کے ساتھ احمد نہیں لکھنے دیں، کسی کے ہم یہ نہیں کہیں گے جناب کہ
आप 76 साल से अहमद लिखते आए हैं, अब आप नहीं लिख सकते। कितना अहम सवाल है। थोड़ी सी अगर किसी में शर्म है, किसी में कोई इंसाफ या अदल बाकी किसी बंदे में है, तो वो गौर करे कि वो जो लोग थे कायद आज़म के दौर के, उन्होंने तो इस तरह तवज्जो नहीं दी, इसीलिए उनको भी बड़ी जल्दी फारग कर दिया गया। यही वजह थी कि पाकिस्तान में हर तरफ आप देखते हैं कि बेचैनी है। मैं इतने प्रोग्राम कर सकता हूँ, कहीं कोई कत्ल हो रहा है, कहीं कोई कत्ल हो रहा है। जिस तरह कल भी बताया था कि छोटा बच्चा था वो ही सरगोदे अल्लाह, उस तरह के कई केस सामने आते हैं। कसूर की बच्ची थी, उसका सबको पता है। इस तरह के कई केस आते हैं, बच्चियों के साथ ज़ना, बच्चों के साथ, कब्रों से निकाल के औरतों के साथ इस तरह के काम, कब्रों से निकाल के लोगों का गोश्त खा जाना, लोगों की लाशें बेच देनी, ये हमने सीखा। क्योंकि हमने आज तक अपनी कौम को अखलाकियात की तालीम ही नहीं दी। हमने मजहब के नाम पे पाकिस्तान को वो जेल बना दिया जहां पे कोई सांस ना ले सके। आप नाम नहीं रख सकते, आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, आप ये अपनी इबादत नहीं कर सकते, आप मतलब इसी तरह ये है कि अगर इस तरह किसी ने भी आपको जाके कह दिया, बेगुनाह बेशुमार लोग आज जेलों में पड़े हुए, क्या वजह है? सोचिए जरा इस बारे में। यहाँ से आप बाहर निकलें, क्यों लोग फिर अगर पाकिस्तान आपके मुताबिक, कल एक बंदा लिख रहा था जी अपना वतन हमारा बहुत अच्छा। जनाब हम भी कहते हैं वतन बहुत अच्छा, हमने कब कहा कि वतन अच्छा नहीं? हमें खुद मोहब्बत है अपने वतन से, हमारे लोगों से हमें मोहब्बत है, कभी हमने ये नहीं कहा। मगर वतन आज जिस मकाम पे पहुंच चुका है, क्यों हजारों लोग पासपोर्ट बनवा के वहां से निकल रहे? ना रोजगार है, ना वहां पे आपकी जिंदगी सेफ है, पता ही नहीं। यहाँ से जैसे ही आप पाकिस्तान का सफर करते हैं, अपना बंदोबस्त अलग होता है कि जनाब पैसे भी इस तरह लेके जाने, अपने पासपोर्ट भी इस तरह करना है, वहाँ इमिग्रेशन ने ये कहना। आप यूरोप में घूमे जाके, कोई आपको कुछ कहते ही नहीं, कोई जेब कुतरा आपको एयरपोर्ट पे नहीं आके कोई ऐसा वाकया इक्का दुक्का हो जाए, मगर इतना कोई सान नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में कि रिश्वत दो जाओ, रिश्वत दो तो आओ। मजाक बना दिया इस मुल्क का, और नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एक बंदा भी आज जितने हुक्मरान ताकतवर है या नहीं ताकतवर, उनके मतलब खुश नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ, कोई सच बोल नहीं सकता वहां। अगर कोई सहाफी सच बोलेगा तो वो रगड़ा जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, झूठे केस, फ्रॉड। कौन सा काम वहां पे इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? और ऊपर से ऐसे कवानीन जो सुनकर शर्म आती। कभी कोई कहता है कि पासपोर्ट पे ये खाना बना दो, किसी कहता है शनाख्ती कार्ड पे होना चाहिए, नकाब फार्म पे होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हर एक ने अपनी दुकान खोली हुई है अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। इस तरह के जिसके पास ताकत आती है वो ऐसे कवानीन बना देता है। अंदाजा लगा सकते हैं आप, पंजाब असम्बली बना रही। अब पंजाब असम्बली में जो लोग बैठे हुए, उनकी अपनी हालत आप देख, सारा दिन उनको गालियां निकालते, सारा दिन एक दूसरे को ये बुरा भला कहते हैं। कभी किसी बंदे ने दूसरे की तारीफ नहीं की कि इसने भी कोई काम किया। मजबूरी में, सख्ती में, या आपसे जबरदस्ती करवाया जाता है। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही है। आपने मजहब के नाम पे पाकिस्तान का वो अशर किया, मेरा ख्याल है कि वापस हम आना भी चाहे, एक कौम बनना भी चाहे तो नहीं बन सके। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अदालतें हैं, उन्होंने जिस तरह तमाशा बनाया। आप ये इलेक्शन का ही देख लें, कितने दिनों से ये मंडी लगी हुई है। कौन सा इलेक्शन? इस तरह के इलेक्शन होते? इलेक्शन तो होते हैं कि आपके ईमानदार लोग ऊपर आए, लेकिन ईमानदार लोग तो आपने आने नहीं देने, क्योंकि ईमानदार लोग आ जाएंगे तो आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। तो मुल्क तो हमने ठीक करना ही नहीं, हमने तो ये कि बनाने के फलां को अहमद नहीं लिखने देना, फलां को अहमदी नहीं लिखने देना, फलां को ये नहीं लिखने देना, फलां की कब्र जाके उसके ऊपर से भी मिटा दो जो लिखा हो, फलां मस्जिद का मनार गिरा दो, फलां मस्जिद से कलमा मिटा दो। ये चीज़ें हमने तो बतानी है कौम को। हमने तो इस्लाम सही उनको लाइन पे आने नहीं देना कि किस तरह इस्लामी तालीमात है, किस तरह आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते। ये चीज़ें नहीं बतानी हमने।
اگر ان کو یہ بتانا بھی کسی نے کسی کو پتا ہوگا تو بتائے گا نا. آپ اپنے علماء کی حالت دیکھ رہے, کبھی کسی مولوی کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں پکڑی جاتی ہے, وہ آ کے بھاشن دے رہا ہوتا فلاں مسلمان نہیں. کبھی کوئی مولوی بچے کے ساتھ غلط کام کرتا پکڑا جاتا, وہ آ کے بتا رہا آپ کو فلاں مسلمان نہیں. کیا بات ہے, یہ حالت اس ملک کی کر دی. ہاں, تو جو بتا رہا ہے اس کی حالت دیکھے, وہ خود ایک مجرم ہوتا ہے. آپ اپنے بچیوں کو مولویوں کے پاس نہیں بھیج سکتے کہ وہ آپ کے بچیوں کو قرآن مجید پڑھائیں. بھیجیں آپ, پتہ چل جائے گا آپ کو. مدرسے بنے ہوئے ہیں, ان کو نہ سمجھ ہے نہ تعلیم ہے. پچھلے دنوں یہ آپ کے سامنے وہاں پہ واقعہ پیش ہے جب سپریم کورٹ کے سامنے فضل الرحمان وہ اپنے لے کے آ گیا تھا اپنی فوج جو تھی اس کی. ان کو نہ تہذیب, نہ ان کو عقل, نہ موت. کیونکہ عقل موت تو ہم نے دینی نہیں ہے. مدرسے وغیرہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ایسے لوگ نکلیں جن کو ہم استعمال کریں, کر کے بلیک میل کریں گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس بھی طاقت ہے. ریاست کے اندر اس طرح کے کارنامے چل, لوگوں کو شعور نہیں آ سکا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی. جب آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں, یہ ممالک ہے, کچھ بھی ہو جائے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت رہتا ہے. پچھلے دنوں کی کل بھی میں دیکھ رہا تھا, یہ کولن, یہ جرمنی کا ایک شہر ہے کولون, وہاں پہ کوئی حملے کا خطرہ ہے. میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. وہاں پولیس کھڑی ہے چرچ کے باہر, ساتھ اور پاکستانی لوگ بھی کھڑے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جو احمدی ہے ان کے ساتھ ہے اور وہ تحفظ کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ چرچ کو نقصان نہ پہنچے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, پولیس کی. ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ عدالتوں میں جو کیس, پہلے جو کیس لے کے آئے پہلے اس کو تو چیک کرو وہ کون ہے. سب کچھ جو کچھ بھی آج پاکستان میں ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف انتشار پھیلانے کے لیے کیا. کاش یہ لوگ اسی تعلیم پر عمل کرتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آج پاکستان ایک جنت ہوتا, جنت نما ملک ہوتا, مگر وہاں آپ دیکھ لے کیا حالت بنی ہوئی. نہ آپ کے پاس خوراک کھانے کو خالص سے, رشوت, چوری, زنا, ڈاکہ, کیا کیا بولوں میں آپ کو. کسی بھی جگہ پہ چلے جائے, پیسے دیں کام کروا لیں, وہ لکھا ہوگا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں, دینے والا دونوں دوست کی. یہ سارا کچھ چل رہا وہاں, اور ہم قوانین ایسے بناتے ہیں, ایسے ایسے قانون پاس کرتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ایک یہاں کا یورپین کسی کو بتاؤ نا تو وہ ویسے ہی اس کو ہنسی آئے گی کہ یار یہ کون لوگ ہیں. نہ جی, اس میں باتیں تو بہت ہو سکتی ہے مگر میرا خیال ہے کافی لمبا آج پروگرام ہو گیا. ابھی آج کچھ 4-5 پروگرام آ رہے ہیں, بڑے اہم ہیں. آپ نے چھوڑنے نہیں, جرنی میں ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. کچھ اور بھی پروگرام ہے, سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.